अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकद आपसे मुखातिब है। सबसे पहले माफ कीजिएगा, मेरी शर्ट गीली है। मैं जिम कर रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन मुझसे भी ज्यादा जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो जस्टिस यही अफरीदी का जस्टिस घोड़ा, जिसके गले के अंदर एक रस्सी लटक रही है जिसके ऊपर जस्टिस लिखा हुआ है, और वो उस रस्सी, लटकी हुई रस्सी के साथ आज महसूस हो रहा है कि रस्सा तोड़कर भगा। आज घुंघरू बांध कर, रस्सा तोड़कर, रस्सा खोलकर जस्टिस यही अफरीदी का घोड़ा जस्टिस भाग निकला है। और इंसाफ की जो देवी है, दोनों हाथों से पंजाब के अंदर इंसाफ कर रही है। यहां से भी इंसाफ फूट रहा है, यहां से भी इंसाफ हो रहा है पंजाब के अंदर। क्या शाम और क्या रात, रात की तारीकी में है। रात की तारीकी में रात 10:30 जाकर एक दफा फिर इंसाफ हुआ है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 सालों की सजा सुना दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वो एस्टीम्ड, हाईली एस्टीम्ड खातून कि इन जैसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाता है मुहज़्ज़ब माशरों में, ढूंढ कर, घसीट कर, यकीन जाने मिन्नतें करते हैं, बाजू से पकड़ते हैं कि भाई आए और पॉलिटिक्स करें, आए और सियासत करें। आप जैसे क्रेडिबल, काइंड हार्टेड, हाईली एस्टीम्ड, पढ़े लिखे, आर्टिकुलेट लोगों की माशरे को जरूरत है, आए पॉलिटिक्स करें। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जो इंसाफ का घोड़ा है, उसके गले में जो रस्सा लटक रहा है, उस रस्से के साथ जस्टिस बांधा हुआ है, और वो जस्टिस ऐसे ऐसे करके नाच रहा है। और वो नाचते हुए आज फिर पंजाब के अंदर नजर आया है। पहले सरगोदा और फिर लाहौर के अंदर वो नाचा है, और नाचते हुए, घुंघरू बांध कर नाचते हुए नजर आ रहा है। नादरीन, यकीन माने, ये जो पंजाब में हुआ है और जो सनाएं आ रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी कौम को इमरान अहमद खान नियादी का, इस शेर इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी छोड़े पॉलिटिकल डिफरेंसेस को, खान सियासी तौर पर ठीक खेला, गलत खेला, उसको छोड़ दें। इमरान खान के इस माशरे को, इस मुल्क को इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो शेर का बच्चा इनके साथ लड़ा, वो इनके साथ चिपका, इनके साथ उसने मत्था लगाया और इन्हें जलील करके असल बुनियादों को उसने सामने, हमारे सामने करके रख दिया। हिस्ट्री हमारे सामने इमरान अहमद खान नियादी ने खोल दी है। कोई फायदा इस मुल्क को नहीं होना था अगर इमरान खान एक ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक कंप्रोमाइज किस्म की गवर्नमेंट, किसी के दिए हुए जो लोटे हैं उन्हें देकर एक कंप्रोमाइज किस्म की गवर्नमेंट ब्लैकमेल होकर इमरान खान करता, उसे बेहतर था जो इमरान खान ने किया। रेजिस्ट किया, मुजाहिमत की, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लड़ पड़ा, लेकिन इन्हें नंगा कर गया, इन्हें खोल कर इस मुआशरे के सामने उसने रख दिया कि यह मुल्क क्यों टूटा, पाकिस्तान दो लख्त क्यों हुआ, पाकिस्तान का एक टुकड़ा, हमारा एक कलेजा हमसे अलग क्यों हुआ, इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉज क्यों लगे, इस मुल्क की अदालतों की असल में हैसियत क्या है, असल औकात क्या है, ये क्यों मार्शल लॉज को जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, मार्शल लॉज को ठप्पा देती हैं, एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस की इंतहा हुई पड़ी है, क्यों बलूचिस्तान के अंदर एक खातून को खड़ा करके हैवानों ने सरेआम गोली मार दी, सरेआम गोली मार दी, क्यों पाकिस्तान का एक मैसिव जो यंगस्टर है, पढ़े लिखे नौजवान है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं परवान चढ़ी, क्यों पाकिस्तान के अंदर जो गरीब है वो गरीब तर होता गया, क्यों पाकिस्तान के अंदर लोगों की मत मारी हुई है, इनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है, आंखों के नीचे इतने इतने खड्डे, स्टंटेड ग्रोथ, जहालत के इंतहा, दिमागी तौर पर कोलैप्स किए हुए, क्लाइमेट चेंज से एक बर्बाद हुआ मुल्क। खान ने आज आपको बता दिया कि जनाब ये कौन करता है, ये किस तरीके से होता है और ये क्या होता है। ये हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिसर्च की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2-2.5 सालों को सिर्फ स्टडी कर लें, उनके मामलात को देख लें। और ये बड़ी खुशकिस्मत तरीन एक पाकिस्तान की नस्ल है, जनरेशन है 3-4, जिन्होंने अपनी आंखों से असल हकायक इस मुल्क के देख लिए, असलियत इस मुल्क की हमें समझ आ गई है, असल मसले तक पाकिस्तानी अवाम आज पहुंच गई है। हमें समझ आ चुका है कि जब आपने 2 नंबरी करनी हो, जब आपने अपनी चीजों को मैनेज करना हो या निजाम को अपने तरीके से चलाना हो, तो रात 11:30 बजे जज, 10:30, 11 बजे तक जज बैठकर देगा इंसाफ। जज इंसाफ भागेगा, घोड़ा इंसाफ का रस्सा तोड़कर भागेगा, लेकिन मैं और आप नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ नहीं मिले। 5 महीने इसी पंजाब के सेंटर से इमरान रियाज खान साहब गायब रहे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, हर घर के अंदर सुनी जाने वाली आवाज, अदालतों के अंदर उनके वालिद साहब, मीडिया, साफी, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन टकरे मार 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 कर जलील हो गए, तबाही फिर गई। नो, कोई इंसाफ की देवी उस दिन नहीं मेहरबान हुई, कोई जस्टिस घोड़ा नहीं खुला, घोड़ा रस्से तोड़कर उस दिन नहीं भागा, आज भागा है, आज जस्टिस भागा है। तो जस्टिस ने जनाब ये जो इंसाफ किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस इंसाफ की वजह से वो क्या रहा है वो आपको बताते हैं। ये जनाब 14 मुल्जिमान, और उनमें से 8 मुल्जिमान को सजाएं हुई हैं, जिनमें मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हाईली एस्टीम्ड रेस्पेक्टेड लेडी, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, अफजाल अजीम पहाड़ साहब, खालिद क्यूम साहब और रियाज हुसैन को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई, 2-2 सालों से ऑलरेडी जेलों के अंदर। 6 मुल्जिमान बरी हुए हैं, जिनमें मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, हमजा अजीम हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, जियाज खान और एतजाज, ये भरी हुई हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से टाउट इस वक्त आकर रोला डाला हुआ है टाउट ने कि शाह महमूद कुरैशी डील कर गया है, डील कर गया। अच्छा, ये जो टाउट कहता है ना कि डील कर गया, ये डील, पता है ये जो कह रहा है कि डील कर गया, ये
اعتراف کر رہا ہے کہ کھل کر کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ انہیں سزائیں دے رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے. یعنی ڈیل کر گیا کہ کیا مطلب ہوا؟ ڈیل کر گیا کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں کوئی قانونی آپ کے اوپر کیس نہیں تھا اور قانونی کوئی بھی پروسیڈنگز ہوئی نہیں ہے, بلکہ آپ کو کسی نے اپنے مفادات کے لیے جیل کے اندر رکھا ہوا تھا اور آپ نے ڈیل کیا اور آپ باہر آ گئے, اور پھر کہا جا رہا ہے باقیوں نے ڈیل نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی اصول کے اوپر کھڑے رہے, باقی اپنے رائٹس کے اوپر کھڑے رہے, کانسٹیٹیوشن کے اوپر کھڑے رہے, انہیں ڈیل نہیں دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاؤٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جوڈیشری فنکشنل ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور وہی بات میں اور آپ کریں گے تو مقدمات کیسز, خیر مجھ میں تو ہمت نہیں ہے جناب ان کے جوتے کھانے کی. تو وہ ٹاؤٹ کھل کر بات چیت کر رہا ہے, ٹاؤٹ کو دلاسا دیا جاتا ہے, انعام دیا جاتا ہے, ٹاؤٹ کو پپی دی جاتی ہے. اور ہم ایسی بات کریں تو یقین مانے ڈر نہ لگتا ہے, خوف آتا ہے. یعنی جب سے مریم صاحب پنجاب کے اندر آئی ہیں میں تو کانپتا ہوں, میں تو صبح اٹھ کے 4 کل پڑھ کے گھر سے نکلتا ہوں. خوف ہے اس ملک کے اندر بھائی, ریئلٹی ہے, خوف ہے, ڈر ہے, اور اس ڈر کے اوپر ایک عمارت قائم کی گئی ہے, اور وہ اور ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ڈر کر رہا ہو. اور اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے, ایک بندہ ان کے سامنے اس کے ڈر کے سامنے کھڑا ہوا اور وہ عمران خان. اور اگر نہیں کروں گا ڈیل, نہیں مانوں گا, اچھا جو کرنا ہے کر لیں, اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں. اس نے کہا اکھاڑیں, پھر اکھاڑے. تو پھر آج 2-2.5 سالوں کے بعد بھی نظام اس قدر پاگل ہوا پڑا ہے کہ ایسی بھونڈی سزائیں دے رہا ہے. یقین مانے اس وقت جو حکومت کے اندر پارٹیاں ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, انہوں نے بھی ایسے کیا یار یہ کیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب آج بھی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے جو یکے بعد دیگرے سزائیں دی گئی اس کی وجہ سے ماحول چینج ہوا. بہرحال ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں تو ابھی بھی انہوں نے اپنے ماتھا دیوار کے ساتھ مارا ہوگا کہ جناب یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ناظرین, یہ ایک طرف ہو رہا ہے. اسی کو جوڑ کر دیکھیں, یہ رویہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے میچ نہیں دیکھا لیکن کرکٹ انفو سے میں انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بنگلہ دیش نے 133 سکور بنائے اور پاکستانی جو پھرکلی ٹیم ہے, اس پھرکلی ٹیم نے 125 رن. تو پھرکلی محسن نقوی صاحب کا جو اور جو وہ لے کر گئے تھے ادھر کاکو ٹریننگ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو, پھرکلی ٹیم یہ جا کر 125 پر منہ کالا کروا گئی ہے. تو بنگلہ دیش نے آپ کو جناب پیل دیا ہے, اور اس ٹیم کے اندر کوئی فرسٹ کلاس کے کھلاڑی یا ینگسٹرز نہیں تھے. اس کے اندر فخر زمان تھا, سائم ایوب تھا, اس کے اندر خوش دل شاہ تھا, اس کے اندر جناب فہیم اشرف تھا, سفارش, یہ سارے اس ملک کے اس ٹیم کے اندر موجود تھے, عباس آفریدی تھا. تو پوری پاکستان کی ٹاپ کلاس کی ٹیم, ورلڈ کلاس ٹیم, اس کا منہ اس وقت بنگلہ دیش نے کالا کر دیا ہے اور اسے شکست دی ہے. اور یہ انٹرنیشنل لیول پر شکست ہے. یہ شو کر رہی ہے کہ پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے. آج کی خبر ہے برطانیہ میں سب سے زیادہ پولیٹیکل اسائلم سیکرز پاکستانی ہیں, 10,000 سے زیادہ درخواستیں ہیں. آج کی خبر ہے پاکستان کا پرومیننٹ ترین جرنلسٹ, دہائیوں پر مبنی 30 سالوں پر, میں نے جو لاسٹ لیٹر پڑھا تھا مطیع اللہ جان صاحب کا, 30 سالوں کا تجربہ ہے. اس کے بعد وہ جرنلسٹ مطیع اللہ جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے باٹا والی کہانی شروع کی اور عدالتوں اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول میں. آج کا ویلاگ جا کر محترم اسدطور صاحب کا سنیں. 20 سالوں کا تجربہ ہے, 2 دہائیوں کا تجربہ ہے. موسٹ کریڈیبل پاکستان کی آوازیں, کریڈیبل جرنلسٹ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس وقت پورا ملک یرغمال ہے, اور جنہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے انہیں عمران خان نے یرغمال بنایا ہوا ہے, اور عمران خان نے انہیں بند گلی کے اندر بند کر دیا. نہ صرف بند کر دیا بلکہ عمران خان انہیں مزید ادھیڑے جا رہا ہے, مزید ان کی جو پھیتی ہے وہ کیے جا رہا ہے, مزید ان کی نسیں نکال رہا ہے. اور یہ چیز بہتر ہے, یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے. یہ جو جھوٹا ایک ڈھانچہ کھڑا ہے اس کا کولیپس ہونا ضروری ہے. ایک دفعہ ہم سب کو جوتے پڑنے ضروری ہیں, ایک دفعہ یہ چہرے دیکھنے ضروری ہیں, ایک دفعہ یہ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے, یہ فنکشن کیسے کر رہا ہے, یہ سیرا کھورا اس کا کدھر ہے کہ جہاں سے یہ ڈگڈگی بجائی جاتی ہے, فلم کہانیاں شروع کی جاتی ہیں اور پوری کی پوری اس کی بنیادیں کھوکھلی کی جاتی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے رزلٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اور صرف آپ ایک چیز جا کر دیکھ لیں کہ سرگودا کے جو آنریبل جسٹس ہیں, جسٹس عباس صاحب نے کیا کہا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے کیا کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا سلوک ہو رہا ہے, اور کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اچھا ناظرین, اس کے اندر 2-3 چیزیں. پہلے تو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ سن لیں. یہ وہی 9 مئی ہے جس میں سزائیں ہو رہی ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات سیاسی مقدمات ہیں اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنانے کے لیے CCTV فوٹیج غائب کی گئی. میرا پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. وہ کوئی معافی نہیں مانگ رہا, وہ کوئی بیک فٹ پر نہیں جا رہا. وہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو CCTV فوٹیج چھپانے والا ہے یہ اصل مجرم ہے. اور جس طریقے سے جو گواہان نے بیان دیے آ کر اور جو پولیس والے کے سٹیٹمنٹیں ہیں وہ یہ کلیئر ہو گیا ہے. اٹس اے فالس فلیگ, اٹس ویری کلیئر کہ یہ 9 مئی کسی اور نے کیا ہے, ہماری ریاست پر کسی اور نے حملہ کیا, ہمارے جو حساس ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے اوپر کسی اور نے حملہ کیا ہے. اور اٹس ویری ویری رانگ جو کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ناظرین, آخر میں جو مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں, بشرا بی بی کی بہن ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ آج فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کو ذہنی طور پر عمران خان نے بتایا کہ ٹارچر کرنے کی, معاف کیجیے گا, پوری کوشش کی جا رہی ہے. ان کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, گرمی میں تندور جیسے کمرے میں
انہیں رکھا گیا ہے، انہیں ابھی تک کتابیں بھی نہیں دی جا رہی اور نہ ہی ان کے پاس ٹی وی موجود ہے، پانی بھی ابھی تک گندا ہی مل رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو یعنی پاکستان میں لوگ کدھر سوچیں گے، کدھر لوگوں کی سوچنے کی صلاحیت ہے؟ جو ہو رہا ہے بس ہونے دیں، مزید ہونے دیں، مزید ادھرنے دیں، چیزیں مزید چمڑیاں باہر آنے دیں، مزید نظر آنے دیں چہرے، مزید انڈرسٹینڈ کرنے دیں۔ اور زیادہ عمران خان انہیں کھڑے ہو کر ٹیز کر رہا ہے، وہ آج بھی عمران خان انہیں سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں، تم یہ ہاتھ میں نہیں کھڑے کروں گا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور I will face you، اور وہ فیس کر رہا ہے۔ That's why رات کی تاریکی میں معزز جج بیٹھے ہیں، اور یہ رات کی تاریکی سب کچھ خان کی حکومت رات کی تاریکی میں گرے گی۔ قاضی فاضل نے بیٹھ رات کی تاریکی میں چھینا، شام کی ہلکی ہلکی اس میں قاضی فائزہ صاحب پر ایک شخص نے لعنت بھیجی۔ رات کی تاریکی میں جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہوا ہے وہ رات کی تاریکی میں ہوا ہے، اور یہ جو کالی رات ہے کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔